الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں الہلال روحانی گائیڈنس چینل۔ آج ہم بات کریں گے استقبال رمضان کے حوالے سے۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور بے مثال تحفہ ہے۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اہل ایمان کے دلوں میں رمضان المبارک کی آمد ایک خاص روحانی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے کہ سراسر ہدایت ہے۔ روزے کی فرضیت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور یہ آیت واضح کرتی ہے کہ رمضان کا اصل مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کی رضا کو ہر چیز پر کہ وہ مقدم رکھنا۔ رمضان المبارک ہمیں صبر، شکر، اخلاص اور ہمدردی کا عملی درس دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہوں گے۔ لیکن روزے کا اصل مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب روزہ پورے احساس اور شعور کے ساتھ رکھا جائے اور ان تمام مکروہات سے اس کی حفاظت کی جائے جن کے اثر سے روزہ کہ وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ حقیقی روزہ دراصل وہی ہے جس میں آدمی اپنے قلب و روح اور ان کی ساری صلاحیتوں کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچائے اور نفس کی ہر بری خواہش کو رون ڈالے۔ رمضان المبارک کا استقبال صرف ظاہری تیاری تک محدود نہیں ہے، اور اس کو صرف ظاہری تیاری تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل تیاری دل و دماغ کی اصلاح ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے ہی دلوں سے کہ نفرت کو مٹانا، کینہ، بغض، ان تمام چیزوں کو دلوں سے نکالنا ہے اور توبہ استغفار کرے۔ استقبال رمضان یہ ہے کہ حقوق العباد کی کہ ادائیگی کا اہتمام کرے اور اپنی عبادات میں خلوص پیدا کرے۔ نماز، روزہ، صدقات، صبر اور حسن اخلاق کو کہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا عزم کرے، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بلند رکھے اور اپنے اخلاق کو دوسروں کے لیے استعمال کرے، دوسروں کے ساتھ کہ حسن سلوک سے پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو تجھ پہ لازم ہے کہ تو اپنی کانوں، اپنی آنکھوں، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ اور اپنے پورے اعضائے جسم کو اللہ رب العزت کی ناپسندیدہ باتوں سے روک رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے باز نہ رہا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں
کہ بھوک اور پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ روزے کی حساسیت کا اندازہ آپ ارشاد خداوندی سے لگا سکتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ایک ڈھال ہے۔ جب کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ اس میں بد کلامی کرے اور نہ فساد کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑے تو وہ اس سے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ رمضان المبارک ایک مہمان کی طرح آتا ہے۔ ایک خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک کو اپنے درمیان پاتے ہیں۔ رمضان المبارک جو ہے کہ وہ ایک مہمان کی طرح آتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ جو اس کا بھرپور استقبال کر کے اور اس کے برکتوں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے، اس کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔